انسانوں کو اپنے دور کی گمراہیوں سے نکال کر ترقی دیتے ہیں، کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور اس کو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے بہترین واقعہ ہے۔ ایک واقعے کی شکل میں مستقبل کی ساری حکمت سمجھا دینا، ساری اہم ترین باتیں بتا دینا، اگلا آنے والا دور وہ کیسے ترقی کرے گا، کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، یہ قرآن حکیم سمجھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ان واقعات کی روشنی میں فوراً سمجھ جاتے ہیں اور مستقبل کا پورا پلان، پورا منصوبہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب قرآنا عربیا، ہم نے آپ پر قرآن عربی زبان کا اتارا ہے۔ اب یہ قرآن عربی زبان میں اترنے کا مقصد کیا ہے کہ عرب قوم کو کیسے ترقی دی جائے گی۔ اب واقعہ سنایا ان کو بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آتے ہیں، وہ اپنا علم لے کر، حکمت لے کر، دانائی کا پروگرام لے کر وہ کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنتے ہیں، ان کے علم کے خلافت ابراہیمی اور دین حنیف کی اس تحریک کے جو اس دور کے وارث تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ اور پہلے ان کا اصول چلا آتا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا وہ جانشین بنتا ہے، لیکن اب بڑے بیٹے کے اندر صلاحیت نہیں، اہلیت نہیں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اس مشن کا وارث بنے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے 12 بیٹوں میں سے منتخب کیا۔ یہ چھوٹے تھے عمر میں، انتخاب ان کا آ گیا، صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ اب بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا کہ چھوٹا بھائی کام کرتا کچھ بھی نہیں اور یہ باپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا ہے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ اچھے لوگ، عمدہ لوگ، عقل مند لوگ وہ مستقبل کے بارے میں اپنا ذہنی اور عملی اور خیالی اور عقلی خاکہ وہ تیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو خواب سنایا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے 11 ستارے، ان کے 11 بھائی، سورج اور چاند ان کے ماں باپ، گویا پورا خاندان، اور کنعان کی پوری قوت، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا اس دور کا پورا اثاثہ وہ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے درجے میں ستاروں کی شکل میں لا کر بھائیوں کو اوجھل کر دیا، پردے میں رکھ دیا، سامنے ستارے آ گئے اور سورج اور چاند آ گئے کہ ان کو اس تناظر میں ایک مسئلہ سمجھایا جائے، ایک طریقہ کار بتایا جائے، عقل دی جائے اگلے دور کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیان کیا اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا خواب تو تو نے دیکھا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ بھائیوں کے سامنے مت پیش کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے سے تجھ سے جل رہے ہیں کہ اب باپ کی وہ نگاہوں کے سامنے تم رہتے ہو۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بڑے بیٹے ہیں، محنت کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، معیشت کا نظام سنبھالا ہوا ہے، خاندانی نظام سنبھالا ہوا ہے، لیکن فکر کے وارث، علم کے وارث، ان کی مشن کے وارث، ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے وارث وہ نہیں بن سکتے۔ وہ دوسرے کام تو کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔
لہٰذا وہ حسد کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خواب ہر ایک کو مت بتاؤ، فرمایا لا تقص رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، فرمایا اپنا خواب ہر ایک کے سامنے مت بیان کرو، یا تو اپنے دوست کے سامنے پیش کرو یا کسی عقل مند کے سامنے خواب پیش کرو۔ عقل مند آدمی آپ کو اس کی صحیح تعبیر بتائے گا، اور جو آپ کا پیارا محبوب ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ بھی آپ کو صحیح طریقہ کار بتائے گا۔ اس لیے ہر ایک سے اپنے خواب کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواب کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ شریعت میں اب ہر ایک کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، یہ صرف نبی کا خواب یہ حجت اور دلیل ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو امت کے حکماء ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ بھی اچھے سچے خواب دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچے خواب ہیں، رویا صادقہ، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ کے نبی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ پر جو حالات پیدا ہوئے تو آپ خواب دیکھا کرتے تھے۔ لا رأى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے جو خواب دیکھا جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے اسی طرح وہ خواب سچا ہو جاتا۔ اب بھائیوں میں حسد چل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کذالک یجتبیک ربک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تجھے تاویل الاحادیث کا علم دے دیا۔ اب یہ تاویل الاحادیث کا علم کیا ہے؟ واقعات کو ٹھکانے تک لگانا، ہر واقعے کی تحقیق کر لینا، ہر واقعے کے کڑیاں ملا کر نتیجے تک پہنچ جانا۔ اب یہ کام قومی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، سیاسی زندگی کا یہ سب سے بڑا اہم ترین کام ہے، یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے تاویل الاحادیث کی، کہ آپ کو تعبیر رویا، واقعات، خواب کے واقعات، ان کو باہر کے حالات کے ساتھ جوڑنا، اور باہر کے واقعات کو آپس میں جوڑ کر کڑیاں ملا کر ان کا ایک نتیجہ نکال لینا، یہ تعویل الاحادیث کا علم ہے۔ فرمایا اللہ نے تجھے چن لیا، پسند کر لیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے تعویل الاحادیث، باتوں کو انجام تک پہنچانے کا علم تجھے عطا کر دیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر تیرے ذریعے سے پوری کرے گا۔ جس طرح پہلے سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کر کے یوسف علیہ السلام کو فوکس کیا، وہ کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں، بھائی دشمن ہو گئے، اپنے ماں باپ سے گھر سے ان کو نکال دیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے جو منصوبہ بنایا، اس منصوبے میں چھوٹے سے بچے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے یا الہام کے ذریعے ان کو بتا دیا ان مشکلات سے نکل کر تم نے ترقی کرنی ہے۔ لہذا پہلے دن سے بھائی دشمنی کر رہے ہیں اور وہ ان سے دوستی کر رہے ہیں، وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں اور وہ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا بھائیوں نے جب پکڑے گئے آخری مرحلے میں، فرمایا میں نے تو وہاں تمہیں اس کنویں کے اندر ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے دل میں تمہارا کوئی کینہ نفرت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی تدبیر تھی، تم نے اس کا ذریعہ بننا تھا۔ اب بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی کو یہاں سے نکالو، اس کو باپ سے جدا کرو، پھر باپ کی نگاہ میں تم آ جاؤ گے تو تمہارا مقام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر توبہ کر لینا، غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے۔ اب انہوں نے اس کام کو غلط سمجھا تھا۔ ایک ہے کام کو صحیح سمجھ کر کرنا، اور ایک ہے کسی کام کو غلط سمجھ کر کرنا۔ اب کسی کام کو غلط سمجھ کر آدمی کرے تو پھر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب وہ سمجھتے تھے کام تو غلط ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، اب ہماری بقا کا مسئلہ ہے، اس لیے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹاؤ
تاکہ ہمیں عزت ملے، مقام ملے، حکمرانی ملے، اپنے ابا جان کی جانشینی ملے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے تدبیر کی، اور ان کی تدبیر سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے نیا دور پیدا کر دیا کہ اب وہ دنیا کے حاکم بنے، خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، حکمران بنے۔ وہ کنعان میں بیٹھ کے تو نہیں بن سکتے، لہذا گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام بھی سمجھتے تھے یہاں بیٹھ کر تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا، لیکن اولاد کی جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ان کو جدا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جدا کریں گے تو کچھ سیکھیں گے، اور جدا باپ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اندر سے حالات، واقعات ایسے پیدا کر دیے۔ اللہ کے نبی مشکل ترین حالات جو ان کا پتا پانی کر دیں، انہی سے اپنی ترقی کا راستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی کا نام نبوت ہے۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں ساری مشکلات، دروازے بند ہو جائیں، سارے راستے بند ہو جائیں، نبی کا دل اور دماغ ان بند راستوں کے اندر سے اپنا راستہ نکالتا ہے، ہر مشکل کے اندر سے اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نکالتا ہے۔ جہاں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے، تو اللہ نے نبوت کا منصب سمجھایا۔ سارے لوگ مایوس ہیں اپنے مشکل اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے، وہ ہر مشکل سے اپنا اگلا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو باپ سے چھٹکارا، باپ سے جدائی ملی، اس مشکل کو برداشت کر کے اگلا راستہ مل گیا۔ اب کنویں میں پہنچے، کنویں سے اللہ نے نکال کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ تجارتی قافلہ یہ مکہ سے، عرب سے، یہ مصر کی طرف کنعان کے راستے سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ تجارتی قافلہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل یہ تجارت کرتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہ تجارت کرتے تھے، دنیا کی ساری قوموں سے رابطے میں تھے تجارت کے ذریعے سے، اور پھر حج کے ذریعے سے۔ یہ دو ان کے بڑے ذریعے تھے دنیا کی ساری قوموں سے رابطے کے۔ اب کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کون گیا؟ یہ اسماعیلی قافلہ، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا ایک فرد تجارت کر کے مصر جا رہا ہے سامان لے کر۔ یہ مصر کا تجارتی طریقہ کار، یہ راستہ وہاں سے لے کر یہ شام تک یہ راستہ جاتا ہے، اور ادھر سے یہ یمن تک یہ راستہ جاتا ہے۔ یہ خشکی سے اور سمندر کے راستوں کو ان قوموں نے اپنی محنت اور مشقت سے، اپنے سفر کے ذریعے سے منزلیں متعین کر کے انہوں نے پورا اپنا تجارتی سفر اور اپنی کمانڈ بنائی ہوئی تھی۔ وہاں پوری دنیا میں وہ تجارت کرتے تھے۔ قریش، عرب کے لوگ، ہر قوم سے وہ رابطے میں تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اس قافلے نے وہاں سے لے کر مصر کے اندر لے کر گئے، تو مصر کے حکمران طبقے سے جو چیز حاصل ہو سکے حاصل کرو۔ انہوں نے کہا پیسے ملے نہ ملے، بچہ خوبصورت ہے، انہوں نے کہا یہ مصر کے وزیر اعظم کو دینا چاہیے۔ یہ قدرت کا کام ہے۔ ان کے دل میں دوسرا خیال ڈالا، بھائیوں کے دل میں اور الہام ہوا، یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام ہوا، قافلے کے دل میں الہام ہوا، اور پھر قافلہ وہاں پہنچا اور اس قافلے نے لے کر اس کے دل میں الہام ہوا کہ عام مصر کی منڈی میں پیسے نہیں، بیچنا تو ہے لیکن اس کو بڑے طبقے میں بیچ دو، وہ خوش ہو جائے گا، تمہارا سفر آسان ہو جائے گا، تمہاری مصر کی منڈی تمہارے قبضے میں ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس مال کو مصر کے وزیر اعظم کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ آ رہا ہے بازار میں، اس وقت اس کو سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو خرید لے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنے اندر شامل نہیں ہونے دیتی، ہر قوم کا اپنا تشخص ہے، ہر قوم اپنے اندر کسی دوسری قوم کو ضم نہیں ہونے دیتی۔ اب یوسف علیہ السلام وہ کنعان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دوسری قوم میں جائیں، وہاں حکمرانی کریں، کیسے کریں گے؟ وہ کوئی قوم کسی قوم کی حکمرانی نہیں مانتی، ہاں انہیں اپنا حصہ بنائیں۔ کوئی قوم کسی قوم کو اپنا حصہ کیسے بناتی ہے؟ وہ خرید کر، غلام بنا کر، وہ کہتے ہیں ہم نے خرید لیا، اب یہ ہمارا حصہ بن گئے، ہمارے گھروں میں رہیں گے، کاروبار میں شریک ہوں گے، ہماری رائے کے مطابقت میں کام کریں گے، ہمارے غلام بن کر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اگلی ترقی کے لیے غلام بننا ہے، کیونکہ حکمرانی کے طریقے سیکھنے ہیں کہ قومیں حکمرانی کیسے کرتی ہیں۔ آج مسلمان
دنیا میں حکمرانی کرنے کا طریقہ بھول گئے، 200-250 سال سے غلام ہو گئے۔ دنیا میں حکمرانی کیسے کی جائے گی، آج مسلمان یہ طریقہ بھول گئے۔ 1200 سال دنیا میں حکمرانی کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کو اگر حکمرانی کرنی ہے تو جدید دور کے حکمران طبقوں کے طریقوں اور سلیقوں کو دیکھیں، سیکھیں، نظریہ اپنا رکھیں، ایمان اپنا رکھیں، علم اپنا رکھیں، اخلاق اپنے رکھیں، تنظیم اپنی رکھیں، حکمرانی کا طریقہ جدید دور کا لے کر آئیں۔ آج مسلمانوں کے پاس نہ قدیم طریقہ کار ہے حکمرانی کا، نہ جدید طریقہ کار ہے حکمرانی کا۔ آج ہمارے حکمران ہیں، قوم کے اندر بحران پیدا کر دیے، مسائل پیدا کر دیے۔ ایک مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے پاکستان میں پنجاب کے اندر کتنے اداروں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنے لوگ اس پر ڈپلائی کیے جاتے ہیں مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے۔ آٹا مفت ہے اور اس پر خزانے سے خرچہ کروڑوں روپے ہو جاتا ہے۔ اب ایسی پلاننگ کرنا جس میں نئے خرچے زیادہ بڑھ جائیں، یہ کون سی حکمت ہے، کون سی عقل ہے، کون سا طریقہ کار ہے؟ آج مسلمان حکمرانی کا طریقہ بھول گئے، اس لیے یہ دنیا میں جب بھی حکمرانی ملے گی ان کو، یہ اپنا بیڑا غرق کریں گے، یہ اپنے اداروں کو اور زیادہ تباہ کر دیں گے، کیونکہ حکمرانی سیکھی نہیں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اگلے دور میں حکمرانی کے لیے، بچے تھے، نظریہ علم یعقوب علیہ السلام سے لیا، لیکن حکمرانی کا طریقہ وہ مصر کے حکمران طبقے کے اندر، اوپر والے طبقے کے اندر، عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم ہے، جو سارے مصر کے امور چلاتا ہے۔ بادشاہ تو علامتی حکمران ہے، نظام کون چلاتا ہے؟ عزیز مصر چلاتا ہے۔ سارے اداروں کا نگران وہ ہے، سارے اداروں کی باس اس کے گھر میں ہوتی ہے، ساری فائلیں اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں ہے، پورے مصر کے سارے اداروں کا روزانہ مطالعہ کرتے ہیں، زراعت کیسے ہو رہی ہے، تجارت کیا کر رہی ہے، بادشاہ کی کیبنٹ میں کیا مشورے ہو رہے ہیں، اسی طرح تعلیم کیا کام کر رہی ہے، مذہبی ادارے کیا کام کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم ہر ایک مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے، عزیز مصر۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے پورا مصر کھل کر سامنے آ گیا، ہر ادارہ روزانہ یہ باتیں سنتے ہیں۔ پھر فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا، اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا، وہ آپس میں سر جوڑتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو کھانا دے رہے ہیں، غلام دسترخوان پر، لیکن آنکھیں کھول کر، دل کھلا ہوا ہے، دماغ روشن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ہونہار بر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عقل مند ہیں، ان کی باتوں سے اخذ کرتے ہیں کہ یہ کیسے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ جوں بڑے ہو رہے ہیں، مصر کے سارے حالات کی کمانڈ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، تاریخی طور پر اس سارے کا انہوں نے مطالعہ کر لیا۔ یہ گھر کیا ہے؟ عزیز مصر کا گھر یوسف علیہ السلام کے لیے کنٹرول اینڈ کمانڈ کی تعلیم دینے کا پورا منصوبہ بن گیا۔ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، پریکٹیکل یونیورسٹی، جس میں سسٹم چلانے کے ساری اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اب وہاں بچے ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اب جوان ہو گئے، بچے تھے آئے تھے، جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا اور ان کو علم دیا۔ حکم اور علم کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکم اور علم پروان چڑھ گیا، منصوبہ سازی پتہ چل گئی، علم مضبوط ہو گیا، اب ترقی کر رہے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی، نیا امتحان، امتحانوں پر امتحان، نئے سے نئے امتحان۔ مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، فرمایا مشکلات برداشت کرنا یہ تو ہر آدمی جس کے اندر ہمت ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے، مار کھا لیتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے اور ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا نوکھا امتحان لیا اللہ نے۔ اب وہ امتحان عزت نفس کا امتحان ہے، عفت کا امتحان ہے، پاک دامنی کا امتحان ہے۔ اللہ نے ان کو حسن بھی دیا، جیسے جیسے جوانی بڑھی، خوبصورتی اور رعنائی پیدا ہوئی، اب مصر کا حسن وہ ان کی طرف متوجہ ہے۔
وہ جس عورت نے ماں بن کر پالا تھا، جس کے پاس اختیار تھا، عزیز مصر نے اس کا غلام بنا دیا تھا، اب اسی عورت کے ارادے بدل گئے۔ اب نئے دور کے اندر یوسف علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، نیا امتحان عفت اور پاک دامنی کا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا، جذبات اور ارادوں کو حق کے تابع رکھنے کا۔ یہ سب سے مشکل ترین امتحان ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارے امتحانات لیے، یہ مشکل ترین امتحان بھی لیا، اب اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ سارے دروازے بند ہیں، گناہ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بھاگنے کے سارے دروازے بند ہیں۔ اب سارے دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت ہے، جوانی بھی ہے اور سب چیزیں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں کیسے اس سے بچوں۔ لولا ارآ برہان ربی، سارے دروازے بند کر کے انہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے ایک عورت۔ اب دشمن کے پاس، شیطان کے پاس ایک طاقتور قوموں کی تحریک کو کچلنے کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ ان کو خواہشات کی رو میں بہا دیا جائے، جذباتی بنایا جائے، ان کی خواہشات سے کھیلا جائے، عورتوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے شیطانوں کا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام اب جب سب دروازے بند ہوئے، اب وہاں سے ادھر سے شیطان اس عورت کے اوپر حاوی ہے، یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، دروازے بند ہیں، 7 دروازوں کے اندر ان نے بند کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب اس سارے ماحول کو دیکھتے ہیں تو رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں تو اس بڑے امتحان میں ہوں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین فاستبق الباب۔ اب یوسف علیہ السلام کی ہمت، عزم اور ارادہ وہ وجود میں آیا، حرکت میں آئے۔ ارادہ اور عزم یہ سب چیزوں پر حاوی ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب ارادہ کیا، بند دروازے کو دیکھا، اس پر توجہ ڈالی، اپنا فیصلہ ڈالا، وہ دروازہ کھل گیا اللہ کے حکم سے اور ان کے عزم اور ارادے سے۔ انسان کا فولادی عزم ہونا چاہیے، دروازوں کو ہٹا دے اپنے سامنے سے، دروازہ کھل گیا۔ دوسرے پر پہنچے تو وہ بھی کھل گیا، تیسرے پر پہنچے تو وہ بھی کھل گیا، چوتھے پر پہنچے تو وہ بھی کھل گیا، 6 دروازے کھل گئے۔ اب 7ویں پر پہنچتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اور منظور ہے، اب دروازہ کھلے، پیچھے عزیز مصر کی بیوی ہے، آگے یوسف علیہ السلام ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے اور وہ اپنی اس پورے شان و شوکت کے ساتھ ہے، وہاں پہنچے۔ اب آخری دروازہ جو کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ اب اللہ نے یوسف علیہ السلام کی عفت، پاک دامنی، اخلاقی قوت کی تشہیر کرانی ہے پورے مصر کے اندر، ہر جگہ پتہ چل جائے اور عورتوں کے ذریعے سے تشہیر ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کا پتہ کس کو چلے کہ ان کے اندر پاک دامنی ہے؟ ہر عورت مصر کی اپنی عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے اس شخصیت سے اسے مرعوب ہونا پڑے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا اسے۔ اب وہ کیسے پتہ چلے؟ پورے مصر کی عورتوں کے ذریعے سے۔ مصر کے ہر حکمران طبقے میں یوسف علیہ السلام کی شہرت ہو گئی۔ قدرتی طور پر اللہ نے قدرت نے انتظام کر دیا شہرت کا، عفت کا، پاک دامنی کا، اخلاقی وزن کا، ایسا شہرہ بٹھایا کہ مصر کے اقتدار میں پلنے والا یہ نوجوان اس کے مقابلے میں کوئی نوجوان نہیں۔ عرب مصر کی ساری عورتوں نے دعوت گناہ دی لیکن کسی کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ہر ایک کی نگاہ وہاں آ کر جھک گئی۔ یوسف علیہ السلام کی نگاہ وہ عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے فطرت کے ان اصولوں کو پاسداری کرتے ہوئے ایک مقام پیدا کر گئی اپنا، لیکن اس مقام کی بنیاد پر اگلی قربانی دینی پڑی۔ فرمایا اب مصر کے اقتدار سے نکلو، محل سے نکلو، اب جیل کی سیر کرو۔ جیل بھی جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کو بھی جیل میں جانا پڑتا ہے، نبیوں کو بھی جیل میں جانا پڑتا ہے، بزرگوں کو بھی جیل میں جانا پڑتا ہے۔ بابا فرید شکر گنج بھی جیل میں جا رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی بھی جیل میں جا رہے ہیں،
حضرت مجدد الفسانی بھی جیل میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جیل کی سیر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے 3 سال تک شیب ابی طالب کی جیل کاٹی، دشمن کا ہر منصوبہ ناکام کر دیا۔ اب جیل کی زندگی ہے، جیل میں گئے تو جیل کا رخ بدل دیا۔ جیل کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو تعلیم دے دی، ان کو تربیت دے دی، ان کو اپنا نظریہ سکھا کر ان کو اپنا حصہ بنا لیا، اور جیل میں ہی اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ یا صاحب السجن موعظۃ السجن، جیل کے قید خانوں میں سلاخوں میں خطاب کرنا، یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ جہاں جاتے ہیں وہاں مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہیں سے اپنے ذہن اور نظریے کے لوگ پیدا کر لیتے ہیں، اپنی جماعت بنا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کی جیل میں 10 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر وہاں کی جیل سے نئی قوتوں کو کھڑا کر دیا اگلے دور کے لیے۔ اب جیل کی زندگی کا بھی پتہ لگا لیا، جیل میں جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی کیا حال ہوتا ہے۔ اب عوام کے ساتھ یہ نظام کیا کرتا ہے اس کا جیلوں سے پتہ چلتا ہے، جیل کے اندر رہنے والے لوگ ان کا کیا حشر نشر ہوتا ہے۔ انگریزوں نے جیل کی زندگی کو بڑا کربناک بنایا، کالا پانی کا جیل بنایا، جس میں بہادر شاہ ظفر کو اکیلے بھیج دیا رنگون میں، شیخ الہند مولانا محمود حسن ان کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا، کالے پانی کی جیل میں جہاں سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہو سکتا، وہاں بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ دی، انہوں نے ترجمہ مکمل کر دیا۔ شیخ الہند نے مالٹا کی 4 سالہ زندگی کے اندر نیا دور پیدا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی مصر کی جیل میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کیا، اپنے کاموں کو بھی سنبھالا، جیل کے لوگوں کو بھی تربیت دی، سب لوگوں کو وہاں نئے دور میں داخل کر دیا۔ اب جب یہ جیل کا دور ختم ہونا تھا تو اللہ نے نئے اسباب پیدا کر دیے۔ اب وہاں سے نکلے، جیل سے نکلے تو سیدھا اقتدار پر۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد مصر کے سارے ادارے فیل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی کہ مصر کو اگلا دور مشکلات کا آ رہا ہے، معاشی مشکلات، قحط سالی کی مشکلات، جس کا حل بادشاہ کے پاس بھی نہیں، وزیروں کے پاس بھی نہیں، مولویوں کے پاس بھی نہیں، کاہنوں کے پاس بھی نہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مصر کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دو، دولت کی تقسیم، مصر کے مال اور دولت کا اگلا صرف اور استعمال اب میری رائے اور میرے علم کی روشنی میں ہو، دیکھو تم ترقی کرو گے۔ انی حفیظ علیم، میں امانت دار ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ خزانوں کا وارث کون ہونا چاہیے؟ دودھ کا رکھوالا بلہ، وہی سارا چٹ کر جاتا ہے۔ جو خزانے کا مالک بنتا ہے وہ سارا خزانہ خالی کر دیتا ہے۔ ہر حکومت آتی ہے کہتی ہے پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پھر کس نے خالی کیا ہے؟ کون سا بلہ دودھ پی گیا پاکستان کے خزانے سے؟ روزانہ ٹیکس جمع ہوتا ہے، روز لوگ محنت کرتے ہیں، اب ساری عوام مل کر خزانہ بھرتی ہے۔ یہ خزانہ خالی کون کرتا ہے؟ وہ کون ہے قوم کا دشمن جو قوم کے خزانے کو خالی کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں خزانے کی چابی میرے حوالے کرو، دیکھو میں ایسے خالی نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو بھرنے کا اور منصوبہ بناؤں گا۔ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، حفاظت بھی کرتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، علیم، میرے پاس علم اور شعور بھی ہے، میں ترقی دوں گا، دولت کا صحیح استعمال کروں گا جس سے ہماری قوم ترقی کرے گی، وطن ترقی کرے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے مصر کی تجارتی معاشی ترقی کا وہ منصوبہ بنایا کہ جس نے پوری دنیا کی قحط سالی میں پوری دنیا کو غلہ اور اناج فراہم کیا۔ ایک مصر نبوت کی معاشی حکمت عملی سے، سماجی حکمت عملی سے مصر کی قوم کو مفت غلہ اور اناج فراہم کیا، مفت غلہ اور اناج فراہم کیا، اور پوری دنیا کی قوموں کو بھی غلہ اور اناج فراہم کیا۔ مولانا سلیمان ندوی نے ارض القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے، یمن کے اندر ایک قبر کھولی گئی، اس قبر سے ایک ڈھانچہ دریافت ہوا، اس ڈھانچے پر زیور لدا ہوا تھا، اس زیور کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ کسی عورت کی لاش ہے۔
جب وہ اس کی ڈھانچہ کو باہر نکالا گیا، قبر سے ایک کتبہ نکلا اور اس کتبے میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ گھاس کا ایک تنکا بھی موجود نہیں ہے جسے ہم کھا سکیں۔ ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، ہم نے ان کو پیسا ہے، پیس کر ان کی روٹی بنائی ہے، لیکن ہیرے کی روٹی سے پیٹ تو نہیں بھرتا۔ آج ہمارے یہاں لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، پاکستان کا حال کیا ہے؟ زرعی زمین کو ختم کر کے بلڈنگیں بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بھئی قوم بچتی ہے غلے سے، اناج سے، زراعت سے، ہم زرعی زمینوں کو برباد کر کے ہم سوسائٹی بنانے کے چکر میں۔ اب مصر کی زمین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دور میں زرعی زمین کا وہ منصوبہ دیا جس نے پوری دنیا کو غلہ اور اناج فراہم کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے مصر میں اپنے لوگ بھیجے ہوئے ہیں غلہ اور اناج لینے کے لیے، وہاں سے اگر وہ واپس آ جائیں وقت پر ہماری جان بچ سکتی ہے، لیکن امید نہیں لگتی کہ ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ سواریوں پر سفر کرتے تھے۔ اب دیکھیں یمن سے لوگ مصر بھیج رہے ہیں اس دور میں غلہ لینے کے لیے، اور مصر میں غلہ موجود ہے کیونکہ انہوں نے پلاننگ کی ہے، 14 سال پر مشتمل پلاننگ یوسف علیہ السلام نے مصر کی ایسی پلاننگ کی کہ اس علاقے کو مصر بنا دیا۔ مصر کیسے؟ متمدن قوم، متمدن ملک، خوشحال ملک، ترقی یافتہ ملک، وسائل سے مالا مال ملک، جس کی تنظیم اور طاقت موجود ہو، وہ ملک بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان ساری مشکلات سے نکل کر، لیکن غلے اور اناج کے اس دور میں جب قحط سالی آئی، ایک وقت کھانا کھاتے تھے، وہ بھی آدھی روٹی۔ یوسف علیہ السلام، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاس تو سارا کچھ موجود ہے، آپ کیوں نہیں 2 وقت کھانا کھاتے؟ فرمایا غریبوں کے ساتھ مناسبت رکھنے کے لیے، ان غریبوں کی غربت کا، بے روزگار اور بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہو جائے۔ کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو کون لے کر آیا؟ وہ قحط مصر میں لے کر آیا۔ اس قحط نے خاندان کو جوڑ دیا، نئے دور میں داخل کر دیا کنعان والوں کو۔ اب یوسف علیہ السلام اب وہاں پہنچے، اب اللہ نے خاندان بھی جوڑ دیا، قحط بھی ختم ہو گیا، مصر کا اقتدار بھی، طاقت بھی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین پوری مصری قوم قبول کر لیتی ہے۔ اب بنی اسرائیل اور مصری قوم ایک ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو 120 سال کی عمر عطا فرمائی، اور پھر آخری وقت آیا، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی، حکمرانی بھی دے دی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے علم بھی دیا، ترقی کا علم، قوموں کے مسائل حل کرنے کا علم بھی تو نے مجھے دیا۔ میں نے تیری قدرت کاملہ سے اس علم کو استعمال کر کے میں نے تیری مخلوق کا نفع اور بھلا اور منصوبہ تیار کر لیا۔ فاطر السماوات والارض، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا والی اور دوست تو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب میں تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ توفنی مسلما، مجھے اسی نظریے پر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ سے پہلے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام تک، مجھے ان کی جماعت میں شامل کر دے، میں وہ کام کر کے جاؤں۔ پھر آخر میں اللہ نے خلاصہ نکالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ واقعہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، کس طرح ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچایا، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کے آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا، آپ بھی واپس ان کے ساتھ وہی کریں گے۔ قدم قدم پر رسول اللہ کو پوری اپنی زندگی کا نقشہ قرآن نے بیان کر دیا۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے پیغمبر
آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے میں بھی تمہارے سامنے ہاذہ سبیلی، قوم کی ترقی کا، آزادی کا، نیا معاشرہ پیدا کرنے کا، غلامی کا دور، شرک کا دور ختم کرنے کا، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کے دین اور اس کے نظریے کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، جذباتی نہیں ہوں، میں عقل کے ساتھ تمہیں اپیل کرتا ہوں، میرا دین، میرا نظریہ پوری بصیرت کے ساتھ قبول کرو۔ میں بھی اور میرے تابع دار بھی دنیا کی ہر قوم کا نقشہ اسی طرح بدل دیں گے جس طرح یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا نقشہ بھی بدل ڈالا اور مصر کی قوم کا نقشہ بھی بدل ڈالا۔ میرا علم لینے والے جس قوم میں جائیں گے وہ اس قوم کا نقشہ بدل دیں گے۔ ایران والوں کا نقشہ بدلے گا، شام کا نقشہ بدلے گا، ہندوستان کا نقشہ بدلے گا، وسط ایشیا کا نقشہ بدلے گا، پوری دنیا کی قوموں میں میرا علم، میرا نظریہ چلے گا، لیکن چلے گا قریش کے راستے سے۔ سورہ رعد میں اللہ نے پھر قریش کو براہ راست، قریش کی خامیاں اور خرابیاں کیا ہیں ان کو ختم کر کے ان کو تیار کریں پہلے درجے میں، لہٰذا قریش کو تیار کیا۔ اب قریش تیار ہو گئے تو قریش کے لیے نمونہ کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں اس ابراہیمی جماعت کو جس کے قائد محمد الرسول اللہ ہیں ان کے لیے نمونہ پیش کر دیا، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مرکز کعبۃ اللہ جو آپ نے بنایا تھا، دنیا کی ساری قومیں یہاں آئیں گی، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا نظریہ محمد الرسول اللہ کی جماعت سے سیکھ کر جائیں گے، اور وہ دنیا میں کیا کام کریں گے؟ شرک سے، غلامی سے نفرت اور نماز قائم کرنا، جماعت بن کر رہنا، یہ دو کام ہیں۔ قوموں کو مرض کون سا لگتا ہے؟ ایک مرض شرک کا، ذہنی پستی کا، ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے شرک کے ذریعے سے، لہٰذا توحید کا عقیدہ ان کو سنایا سمجھایا جاتا ہے، ان کا ذہن ترقی کرے، عقل پیدا ہو، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے اگلے دور میں تم اپنے آپ کو بد اخلاقیوں سے نکالو، جس طرح قوم لوط ان میں بد اخلاقی پیدا ہو گئی، خواہش پرستی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے یہ دو بڑے مرض ہیں، یہ انسان کی ذہنی اور عقلی قوتیں شرک سے ختم ہوتی ہیں، زنا اور لواطت، اس سے انسان کے اندر جرأت اور ہمت ختم ہوتی ہے، اور اس کی عملی قوتیں، اخلاقی قوتیں برباد ہوتی ہیں۔ جس کی اخلاقی قوت نہ ہو، عقلی قوت نہ ہو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان قوموں کو ترقی دینی ہے۔ اب یہ ترقی کون دے گا؟ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیں، قل انی انا النذیر المبین، میں ساری دنیا کو کھول کر ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کا قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس قرآن کے علم کے ذریعے سے زندگی کے آخری مرحلے تک ہر عبادت کو اختیار کر کے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کا علم لے کر اپنی پوری زندگی کو استوار کرو، یہ تمہاری ترقی کا راستہ ہے، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، موت آ جائے، موت تمہاری عبادت پر آئے، تم اللہ کی راہ میں اس دین حق کے لیے کام کر رہے ہو، تو دیکھو اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کا ایک نام الذکر بتایا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی، ایک بات پہلے بتائی جا چکی ہو، اب دوبارہ جب بتائی جائے اس کا نام ذکر ہے، تو فرمایا قرآن ذکر ہے، یہ پہلے تمہیں بتایا جا چکا ہے، اب قرآن دوبارہ تمہیں بتا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن انسان سے باہر کی کوئی چیز نہیں، یہ انسان کے اندر کی چیز ہے۔ قرآن یہ باہر سے انسان کے اوپر کوئی علم ٹھونسے جانے والا نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر کی، قرآن انسان کے اندر کی آواز ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، لہٰذا قرآن تمہارا انسانی فطرت کا اندر کا پیغام ہے، وہ تمہیں سنائی دیتا ہے۔ جس طرح انسان کسی صحرا میں آواز دے تو آواز اس کے اندر سے نکلتی ہے،
اور باہر سے واپس آتی ہے ٹکرا کر، لوگ سمجھتے ہیں چٹان سے آواز آ رہی ہے، چٹان سے تو نہیں آ رہی، آواز تو ادھر سے آ رہی ہے۔ فرمایا یہ قرآن اندر سے بول رہا ہے، ہم نے اسے اتارا ہے، یہ ذکر بن کر آیا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذکر، اس کی نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مشن کو اپنی زندگی کا حقیقی علم اور عمل بنا کر پوری دنیا کی قوموں کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہمیں صلاحیت اور اہلیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔